تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کی مسافت پر دمشق کے راستے میں واقع ہے۔ اس غزوہ کا نام تبوک اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک چشمے سے پانی حاصل کرتے دیکھا تو فرمایا تم تبوک پر اترے ہو، میں اس غزوہ کا نام تبوک رکھتا ہوں۔ فتح مکہ کے 7 ماہ بعد ماہ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سورہ توبہ کی کچھ آیات غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل، کچھ دوران سفر اور کچھ مدینہ واپسی کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ غزوہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان کسوٹی ثابت ہوا۔ ابو عامر فاسق غزوہ احزاب کے بعد بھاگ کر قیصر روم کے پاس پہنچ گیا اور اسے مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ فتح مکہ اور بنی حوازن کی شکست سے بہت پریشان تھا اور آدھی دنیا کا حکمران ہونے کا اسے بہت گھمنڈ تھا، اور مسلمانوں سے ٹکر لینے کی تیاریوں کی خبریں مسلسل مدینہ پہنچ رہی تھی۔ شام سے آئے ہوئے سوداگروں نے جب قیصر روم کی جنگی تیاریوں کی خبروں کی تصدیق کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ نہ تو رومیوں کو پہل کرنے کا موقع دیا جائے اور نہ ان کو عرب کی سرحدوں کے اندر داخل ہونے دیا جائے۔ اس سے پہلے کے غزوات میں صرف تیاری کا حکم نبوی ہوا کرتا تھا اور تفصیل نہیں بتائی جاتی تھی۔ غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے نامساعد حالات اور منزل کی دوری کی پوری تفصیل بتا کر مومنوں کو دور دراز سفر کے لیے مناسب تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت موسم انتہائی گرم اور عین فصل پکنے کے دن تھے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو گھروں سے نکلنے کے لیے حکم فرما رہے تھے تو دوسری طرف منافقین ان کو گرمی کی شدت، دشوار گزار اور طویل سفر سے ڈرا کر ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کی تیاری کے لیے مختلف قبائل سے بھی لشکر جمع کیے۔ مالی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے صاحب ثروت صحابہ کرام کو عطیات جمع کرانے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، دنیاوی زندگی کا سرمایہ آخرت میں بہت کم ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گھریلو اثاثے کا آدھا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کل اثاثہ لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن عبادہ، محمد بن سلمہ اور حضرت عاصم بن عدی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا اپنا حصہ پیش کیا۔ سب سے بڑا عطیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی میں مال و زر اور اجناس خوردنی کے ڈھیر لگ گئے۔ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے زیورات عطیات کے طور پر پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عطیات سے مجاہدین کو ضروری جنگی اور دوسرا سامان خریدنے کی تلقین فرمائی۔ اس طویل اور دشوار گزار سفر کے پیش نظر لوگوں کو اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ جوتے رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ 30,000 مجاہدین پر مشتمل یہ لشکر، جس میں 10,000 گھڑ سوار اور 12,000 شتر سوار بھی شامل تھے، ایک ایسی حکومت سے ٹکر لینے کی جس کی طاقت کا لوہا آدھی دنیا مان چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمان میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور تقریباً 15 دن کی مسافت طے کر کے تبوک پہنچا۔ 20 دن وہاں قیام ہوا اور تقریباً 15 دن واپسی پر لگے۔ تبوک پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثنا بیان کر کے 50 فقرات پر مشتمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے آخر میں 3 مرتبہ استغفر اللہ فرمایا۔ ایک رات ایک مجاہد کو قبر میں دفناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے بھائی کو میری طرف کرو۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ چراغ لیے کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم کے لیے یہ دعا فرمائی، الہی میں آج کی شام اس سے خوش تھا تو بھی راضی ہو جا،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو اس موقع پر موجود تھے کہا کاش اس لحد میں لٹایا جانے والا میں ہوتا۔ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 دن دشمن کا انتظار کیا مگر کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ دراصل اتنی دشوار گزار راستوں میں 30,000 مجاہدین سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب سرحدوں تک پہنچ جانے سے دشمن اس قدر مرعوب ہو گیا کہ اس طرح کا رخ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی، اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلمانوں کی کمزوریوں کی جو خبریں اس کو دی گئی تھی وہ غلط تھی۔ ایک مخبر کی اطلاع پر وہ نفسیاتی طور پر اس قدر متاثر ہوا کہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح نفسیاتی فتح سیاسی فتح میں تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے حکمرانوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے، بعض نے نذرانے بھیجے اور بعض نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ اہل ایلا کو امان نامہ عطا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاہدات کے ذریعے اسلامی مملکت کی شمالی سرحدوں کو مضبوط کر لیا۔ رومی اور نصرانی مقابلے کے لیے نہ آئے۔ ہرقل نے ہم سے حرکت نہ کی۔ چنانچہ 20 دن انتظار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا کہ آگے بڑھنا چاہیے یا واپس مدینہ جانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں ہم حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہم سے کیوں پوچھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ قیصر مسلمانوں کا مرعوب ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا، اس لیے آگے بڑھنے کی بجائے واپسی زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم فرمایا۔ جو منافق اس لشکر میں شامل تھے وہ واپسی سے ناخوش تھے، چنانچہ ان میں سے 12 منافقوں نے سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی سے گرانے کی سازش کی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذر وحی اس سازش کی خبر کر دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو کچھ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ سنی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چوکنا کر دیا۔ جب منافقین کو علم ہو گیا کہ ان کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے تو بھاگ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کی سواریوں سے ان منافقوں کو پہچان لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے منع فرمایا۔ ان سازشیوں کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہوئے فرمایا کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شعبان کے آخر یا رمضان کی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس پہنچے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی تشریف لے گئے، 2 گانا نفل ادا کیے اور لوگوں کو شرف ملاقات بخشا۔ غزوہ تبوک کے نتائج و اثرات یہ نکلے کہ اس طویل اور کٹھن سفر پر کامیاب پیش قدمی سے دشمن مرعوب ہو گیا اور بغیر جنگ کی شکست قبول کر لی۔ مسلمانوں کی عسکری برتری کو تمام فریقین نے تسلیم کر لیا۔ آس پاس کی حکومتیں اور عرب قبائل اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ بغیر جنگ کی فتح کے تمام فوائد حاصل ہوئے۔ اسلام کی بالادستی قبول کرتے ہوئے دور دراز علاقوں سے آ کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا مورال بلند ہو گیا اور مشکل سے مشکل حالات میں بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکر لینے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ جزیہ کی وصولی شروع ہو گئی۔ اشاعت اسلام کا دور دراز علاقوں تک آغاز ہوا۔ منافقین کا پردہ چاک ہو گیا۔ غزوہ تبوک اہل ایمان اور منافقین کے درمیان کسوٹی ثابت ہوا۔ نفسیاتی جنگ کی سیاسی نتائج برآمد ہوئے۔ ایلا کے عیسائی حکمران یوحنا نے خود حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ جربہ اور ازرخ کے عیسائیوں نے صلح کر کے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ آئندہ کے لیے اسلام کی ترقی کی راہیں کھل گئی، جن سے اسلامی پرچم دور دراز علاقوں قیصر و کسریٰ کے علاقوں پر بھی لہرایا۔